اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمد خالق ہے اور گزشتہ 2 روز سے ٹو بی پریسائزڈ بہت شور ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ امید ہاسپٹل کے اوپر پاکستان نے جنگی جرائم کا ارتکاب کر دیا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے امید ہاسپٹل کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ 440 کے قریب جو لوگ مارے گئے ہیں افغانستان میں، کابل شہر میں۔ آپریشن رد الفساد ہمارا جو چل رہا ہے اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو ایک جنگ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنیٹ پہ پاکستانی بیٹھ کے جس طرح سینہ پیٹ رہے ہیں اپنا افغانستان کے درد میں، کرب میں، بغیر کسی فیکٹس کو جانے، اور پاکستانی آرمی کو اور پاکستانی اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کوئی جنگی جرائم اور انڈیا کے اور افغانستان کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے شیم آن یو آل، شرم آنی چاہیے۔ آپ کو فیکٹس نہیں پتا یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے امید ہسپتال کیا ہے؟ یہ کسی کو پتا ہے؟ پاکستانی آرمی، پاکستانی ایئر فورس کمپلیٹلی اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ اسٹریٹ اوے ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ پاکستان نے کسی بھی، ہم اسرائیل نہیں ہیں، ہم انڈیا نہیں ہیں کہ ہم آبادیوں پہ، ہسپتالوں پہ اور یہ نشے کے عادی افراد کے ہسپتالوں پہ بمباری کریں۔ یہاں پہ نشئی اور چرسی لوگوں کا علاج ہوتا تھا، اور بقول افغانستان کے کہ ہمارے 400 چرسی جو ہیں پاکستانیوں نے مار دیے ہیں، نشئی مار دیے ہیں، جبکہ ہم یہ بھی نہیں مانتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جن کو نہیں پتا یہ ان کے لیے، جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ٹویٹر پہ میں اتنی ٹویٹس پڑھ رہا ہوں، میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا ہوں، مسلسل انسٹاگرام کے اوپر سینہ پیٹ رہے ہیں، لوگ مر گئے ہیں جیسے نا افغانستان میں نشئی انہی کے باپ دادا رشتہ دار تھے۔ یہ جو امید ہسپتال ہے یہ بیسیکلی امید کمپاؤنڈ تھا۔ 2016 میں جب امریکن فوج یہاں سے جا رہی تھی نا، تو اس کو آپ سرچ کریں گے گوگل کے اوپر، جب ایویکویشن کر رہی تھی تو اس وقت یہ کنورٹ ہوا تھا، اس کو پھر امید ہاسپٹل کہنا شروع کر دیے تھے۔ اور اس کے ارد گرد 3 طالبان کمپاؤنڈز ہیں اور ایک ڈرون پروڈکشن سائٹ ہے۔ وہاں کی اپنی پریس بیسڈ ان افغانستان کہتی ہے کہ یہاں سے ملٹیپل فلائٹس کی، اپنے فلائٹس دیکھی ڈرون کی، اور یہاں ڈرون پروڈکشن زون تھا۔ اور پاکستان ملٹری ہی جو اثاثے ہیں انہی کی جو ملٹری بیسز ہے انہی کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پاکستان ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ پاکستانی آرمی انٹیلیجنس بیسز کے اوپر پریسائز اٹیک کرتی ہے، اسپیشلی پاکستان ایئر فورس تو از فیمس فار پروفیشنلزم۔ ٹرمپ کہہ کے نہیں تھک رہا۔ جن کو آج افغانستان پہ اور افغانیوں پہ اتنا ترس آ رہا ہے، کیا ان کو پتا بھی ہے افغانستان نے پاکستان کے ساتھ کرا کیا ہے؟ ان کو تاریخ پتا ہے کہ افغانی پاکستان کے ساتھ کتنا جو ہے انہوں نے ہم پہ ہر دفعہ پیٹ پہ مارے، ان نمک حراموں نے چھرا کھوپا ہے؟ کیا ان کو پتا بھی ہے؟ میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اس ویڈیو کو سیو کر لیجیے گا، اس کا ٹیکسٹ بنا لیجیے گا، اپنے پاس محفوظ کر لیجیے گا۔ میں نے کئی دنوں سے ریسرچ کی اس کے اوپر، جب سے یہ ہماری جنگ سٹارٹ ہوئی افغانستان کے ساتھ اور باقاعدہ پاکستان نے اس کا اعلان کیا اور حملے شروع کیے گئے، تو میں اس دن سے ایک ریسرچ کی، اور میں نے کہا جو لوگ اس دن سے افغانستان کے لیے ہائے ہائے کر رہے تھے، اس دن سے سینہ پیٹ رہے تھے اپنا، اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ مر رہے تھے، انڈین ایجنڈا کا، NDS کے ایجنڈے کا اور افغانستان کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے تھے، بغیر جانے پہچانے، بغیر جانے اس پوری ہسٹری کو، اس پوری ڈیٹیل کو، ان لوگوں کے لیے میں نے یہ ریسرچ کی۔ اور میں آپ کے ساتھ جو آج شیئر کرنے والا ہوں کہ افغانیوں نے، ان نمک حراموں نے کہاں کہاں کیسے کیسے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا کھوپا، کب کب گھوپا، اور کس کس طرح انہوں نے نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلے تو یہ امید ہسپتال کے بارے میں جو لوگ رو رہے ہیں نا، میں دوبارہ ان سے کہنا چاہوں گا، شیم آن یو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ملٹری بیس ہے، 400 میٹر 300 میٹر کی دوری کے اوپر وہاں پہ 3 ملٹری کمپاؤنڈز ہیں افغانیوں کے۔ اور دیکھیں جنگوں کے بیچ میں فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کی جاتے ہیں، انہوں نے اپنے نشے مار دیے ہوں گے بھائی۔ وہاں کی اپنی، ان کے سب سے بڑے چینل کی فیمیل رپورٹر، اس کو برقع رپورٹر بھی کہا جاتا ہے، وہ ہسپتال جا کے کہتی ہے یا تو 100 زخمی بھی نہیں لائے گئے، کون سے 440 لوگ مارے گئے۔ تو یہ جھوٹ پہ مبنی اور انڈین اور افغانی ایجنڈے پہ مبنی خبریں ہیں، اس پہ آپ خدا رہا ان کا ساتھ نہ دیں کم سے کم۔ اور اگر آپ کو بہت ترس آتا ہے تو فیکٹس پڑھ لیں۔ میں شروع کرتا ہوں آج پہلی چیز سے کہ کہاں کہاں ان افغانیوں نے، ان نمک حراموں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھوپا، اور جن لوگوں کا آج بھی جو ہے ان سے ترس آتا ہے ان کے اوپر، ہم نے جو ان کی ٹیمز بنا دی، ان کے کھلاڑیوں کو کھیلنا سکھایا، آج وہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ آنکھیں دکھاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، پاکستان میں کھیلنے میں نخرے دکھاتے ہیں۔ 30 ستمبر 1947 کو افغانستان دنیا کا پہلا اور واحد ملک تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ایک فیکٹ، جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا۔ جی، یہ پہلا ملک تھا افغانستان، یہ 1947 سے، جب سے پاکستان بنا تب سے شروع ہیں یہ نمک حرام، آج سے نہیں ہے۔ 1947 میں افغان حکومت نے کابل میں افغانستان کے جھنڈے کے ساتھ پشتونستان کا جعلی جھنڈا لگا دیا اور آزاد پشتونستان کی تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ 1947 سپٹمبر 1947 کو آزاد پشتونستان کی جو پاکستان کے اندر چلنے والی تحریک ہے نا، یہ افغانی شروع کرتے ہیں 1947 سے، اور آج ہمیں ان پہ ترس آتا ہے، بڑا ہمیں رحم آتا ہے۔ یہ پاکستان کے مسلسل دشمن ہیں، دائمی دشمن ہیں، انہوں نے مسلسل دشمنی کی ہے۔ یہ پاکستان کے نہ تو کبھی انہوں نے ساتھ دیا نہ پاکستان کا، نہ ہی کبھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ 1947 میں ہی افغان ایلچی جو تھے نجیب اللہ، انہوں نے نوزائیدہ پاکستانی جو ریاست تھی اسے فاٹا سے دستبردار ہونے اور سمندر تک جانے کے لیے ایک ایسی راہداری دینے کا مطالبہ کر دیا
جس پر افغان حکومت کا مکمل کنٹرول ہے، ورنہ دھمکی دی کہ ہم جنگ کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بات اتنی احمقانہ لگی، اتنی احمقانہ مطالبہ تھا کہ انہوں نے اس بات کا جواب تک دینا پسند نہیں کیا۔ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1947 کی، جب پاکستان مورز وجود میں آیا، وہاں سے انہوں نے ہماری پیٹھ میں پھر چھرا گھونپنا شروع کیا۔ 1948 میں افغانستان نے قبائل کے نام سے ایک نئی وزارت کھولی، بڑی انٹرسٹنگ سے فیکٹ ہے، یہ ضرور سنیے گا۔ 1948 میں افغانستان نے قبائل کے نام سے ایک نئی وزارت کا اعلان کیا، جس کا کام صرف پاکستان کے قبائلیوں کو پاکستان کے خلاف اکسانا تھا، یعنی کہ پاکستان مخالف تحریک چلانے کے لیے باقاعدہ ایک وزارت بنائی گئی 1948 میں۔ 1948 میں افغانستان میں پاکستان کے خلاف پرنس عبدالکریم بلوچ کے دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ بنائے گئے۔ 1949 میں روس کی بنائی ہوئی افغان فضائیہ کے طیاروں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایسے پمفلٹ گرائے جن میں قبائلی عوام کو پشتونستان کی تحریک کی حمایت کرنے پر ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 31 اگست 1949 کو اگلا فیکٹ سنیے جی، کابل میں افغان حکومت کے زیر اہتمام ایک جرگہ منعقد کیا گیا جس میں باچا خان اور مرزا علی خان دونوں نے شرکت کی۔ اس جرگے میں ہر سال 31 اگست کو یوم پشتونستان منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس جرگے میں پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ 31 اگست 1949 کو فیصلہ ہوتا ہے جی جرگے کے اندر کہ پاکستان کے وجود کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، تسلیم ہی نہیں کرنا۔ 1949 میں افغانستان نے اپنی پوری فورس اور لوکل ملیشیا کے ساتھ چمن کی طرف سے پاکستان پر بھرپور حملہ کر دیا، جس کو اس وقت کے نوزائیدہ پاکستان، نیا پاکستان بنا، نئی فوج بنی، اس نے پسپا کر دیا، بلکہ افغانستان کے کئی علاقے چھین لیے ہم نے 1949 میں جب افغانستان نے حملہ کیا تھا۔ بعد میں یہی افغانی ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے ہمارے پاس آئے اور پھر پاکستان نے ان کو وہ علاقے واپس کیے، ورنہ میرے خیال میں تو ان کے ساتھ جہاں جہاں ہم نے اچھائی کی ہے نا، حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ اچھائی کرو اس کے شر سے بچو، تو یہ افغانیوں نے ہم نے جب بھی ان کے ساتھ اچھائی کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جب ہمیشہ ہی برا کیا ہے۔ آج جو ہے وہ فل فلیج جنگ کے اندر آئے، ہمارے کتنے ملک کے اندر انہوں نے بے پناہ ہزاروں لاکھوں لوگ، میں بھی آپ کو آگے فیکٹ بتاتا ہوں آگے جا کے، کتنے لوگوں کو انہوں نے پاکستان میں شہید کیا، ڈائریکٹ قتل کیا، ڈائریکٹ ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور آج بھی مجھے افسوس ان لوگوں پہ آ رہا ہے جو بیٹھ کے آج افغانستان کے لیے پاکستان کے اندر پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمیں ایسے پاکستانی نہیں چاہیے، ہمیں آپ جیسے پاکستانی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہیں آپ پاکستانی۔ اگلا فیکٹ سن لیجیے، 1949 کے بعد 1954 میں ان کے گروپ کمانڈر تھے مہر علی نے، انہوں نے ہتھیار ڈالے، ڈپٹی کمشنر بنو جو تھے ان کے سامنے، اور پاکستان سے وفاداری کا اعلان کیا، جس کے بعد اگلا فیکٹ سنیے۔ سن 1950 میں افغانستان نے انڈیا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا، بہت سارے اس میں ایجنڈے تھے، بہت سارے پوائنٹرز تھے، جس میں ایک پوائنٹر یہ بھی تھا کہ پاکستان کو کسی بھی طرح گھیر کے ختم کرنا ہے۔ سن 1950 میں ہی سپٹمبر 1950 میں ایکچولی افغان فوج نے بغیر وارننگ کے بلوچستان میں دو بندی علاقے پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد چمن سے لے کے کوئٹہ تک ریلوے لنک کو منقطع کرنا تھا۔ دہشت گردی کی کارروائیاں 1947 سے چل رہی ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے تک پاکستان اور افغانی فوج میں جنگ جاری رہی، جھڑپیں لگی رہی۔ اس کے بعد افغانستان کو جب منہ کی کھانی پڑی ان کی فوج کو، افغانیوں کو، یہ بھاگے الٹے پاؤں۔ اس کے بعد ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو ہیں، انہوں نے بہت شدید احتجاج کیا کہ یار یہ کیا بکواس لگی ہوئی ہے، ہر 2 دن کے بعد تم لوگوں کو جو ہے وہ حملے کی صورت جاتی ہے، پھر پٹتے ہو، پھر بھاگتے ہو۔ 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد تھے سعد اکبر ببرچ، اس نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم 16 اکتوبر 1951 کو، سنتے جائیے اور شرماتے جائیے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف آج افغانستان کے لیے بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ امید ہسپتال میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے اپنے جو ہے نشئی جماعت ہے اور وہ آج رو رہے ہیں۔ 16 اکتوبر 1951 کو افغان قوم پرست دہشت گرد سعد اکبر ببرچ، نام یاد رکھیے گا، بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں آپ لوگ یہ نام، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں گولی مار کے شہید کر دیا۔ یہ قتل بھی افغان حکومت کی ایما پہ ہی ہوا تھا۔ خیر عالمی دباؤ سے بچنے کے لیے اس پوری انوالومنٹ سے انکار کر دیا افغانستان۔ یاد رکھیے گا کہ لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان میں ہونے والی پہلی دہشت گردی کی براہ راست سرگرمی تھی۔ ٹارگٹ کلنگ کا پہلا واقعہ تھا، یعنی پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا آغاز بھی افغانستان نے کیا۔ 6 جنوری سن 1952 کو برطانیہ کے لیے افغانستان کے ایمبیسڈر شاہ ولی خان نے بھارت کے اخبار دی ہندو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ حرزہ سرائی کی کہ پشتونستان میں ہم چترال، دیر، سوات، باجوڑ، تیرا، وزیرستان اور بلوچستان کے علاقے شامل کریں گے۔ بلی کے خواب میں چیچڑے۔ 26 نومبر 1953 افغانستان کے لیے نئے سفیر غلام یحییٰ خان طرزئی نے ماسکو، روس کا دورہ کیا، جس میں روس سوویت جو
یونین تھی، سوویت اتحاد تھی، اسے پاکستان کے خلاف مدد طلب کر لی۔ جواباً انہوں نے افغانستان کو مکمل مدد کی یقین دہانی بھی کرائی، یعنی کہ خود بھی چھوٹے چھوٹے اٹیکس کر رہے ہیں، خود بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، دہشت گردی بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ وزیر لیاقت علی خان صاحب کو بھی انہوں نے شہید کیا، اس کے بعد دوسروں سے بھی جا کے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہی افغانی، یہی نمک حرام۔ 28 مارچ سن 1955 میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساری ان فیکٹس کو لکھ لیے گا، کوئی ڈبل چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈبل چیک بھی کرے، ان کو ویریفائی بھی کرے، اور جب کوئی دوبارہ سے افغانیوں کے بارے میں آپ کو رحم آئے آپ کے دل میں تو یہ فیکٹ ضرور پڑے گا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ان بغیرتوں نے، ان نمک حراموں نے پاکستان کو کہاں کہاں زخم پہنچائے، کہاں کہاں میں دکھ دیا ہے، کہاں کہاں میں تکلیف پہنچائی ہے۔ 28 مارچ 1955 میں افغانستان کے سردار داؤد خان نے روس کی شہ پر، آف کورس روس کی شہ تھی ان کو، پاکستان کے خلاف انتہائی زہر امیز تقریر کی، جس کے بعد 29 مارچ کو کابل، جلال آباد اور قندھار میں افغان شہریوں نے پاکستان کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا آغاز کر دیا، جس سے پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی گئی، پاکستانی جھنڈے کو، پاکستانی پرچم کو اتار کر اس کی بے حرمتی کی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد 1955 کے اس واقعے کے بعد پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات جو منقطع کیا افغانستان کے ساتھ، اور اپنے سفارتی عملے کو بھی واپس بلا لیا۔ یہ وہی حرکت ہے جو سے کچھ دن پہلے ہم نے کراچی سی ویو پہ بھی دیکھی، جب افغانستان کے جھنڈے لے کے نکلے لوگ، اور ہم نے ان کو کبھی بھی اتنی بری طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا، اور وہاں پہ پھر پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ کئی ویڈیوز آئی سوشل میڈیا پہ جہاں پاکستانی جھنڈوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ وہی افغانی ہیں جو یہ کام 1955 سے کرتے آ رہے ہیں، یہ 1947 سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی بغض ہے پاکستان کے لیے، کوئی نفرت ہے، یہ کبھی نہ ہمارے ہو سکے، نہ انہوں نے کبھی جتنی پاکستان نے ان پہ رحم کیا، جتنا پاکستان نے ان کے اوپر آسانیاں کی، جتنا پاکستان ان کی مدد کی، ان نے کبھی اس کا بھی احساس نہیں ہوا۔ سن 1955 میں اچھا اب وارفیئر کی اسٹریٹجی بھی چینج ہو رہی ہے، کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہیں کسی سے مدد لی جا رہی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ تشدد واقعات کرائے جا رہے ہیں۔ اب کمیونیکیشن وارفیئر کی گئی۔ 1955 میں سردار داؤد اور ان کے کچھ ساتھیوں نے پاکستان کے بارڈر پہ بڑے بڑے کھمبے لگا دیے، جن پہ اسپیکر لگا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ یہ غالباً افغانستان کی پاکستان کے خلاف پشتونوں کو بھڑکانے کے لیے پہلی ڈس انفارمیشن وار تھی، جس میں ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا گیا۔ جدید ترین ڈیو اور مشال ریڈیو ہیں، اس کی جدید ترین شکل جو ہے ایکچولی وہ ڈیو اور مشال ریڈیو ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے، پھر ملا ریڈیو کو بھی سب کو پتہ ہے، پھر پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کو بھی سب کو پتہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی ایم کو بھی جنم دیا، ہسٹری تو ہم جانتے ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے ان کو کیڑا کاٹا ہے نمک حراموں کو۔ نومبر 1955 میں چند ہزار افغان مسلح قبائلی جنگجوؤں نے گروپس کی صورت میں ملٹیپل ٹروپس بنائے، اور 160 کلومیٹر کی سرحدی پٹی لگتی ہے ان کی، اس پہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ بلوچستان پہ حملہ کر دیا، اور پاکستانی فوج کے ساتھ ان گروپس کی جھڑپیں کئی روز تک جاری رہی۔ اس کے بعد ان کو موگی کھانی پڑی، پھر یہ واپس الٹے پیر بھاگے۔ وہاں پہ اسی دوران 1960 میں افغان فوج نے اپنی سرحدی پوزیشن سے باجوڑ ایجنسی پر مشین گنوں اور مارٹر سے گولہ باری شروع کر دی، جس کے بعد پاکستانی ایئر فورس کے 26 طیاروں نے افغان فوج کی پوزیشن پر بمباری کی، تو ان کو جو ہے تھوڑا سا سکون آیا، آرام آیا۔ 28 سپٹمبر 1960 کو افغان فوج کے چند ٹینکوں اور انفینٹری کی مدد سے باجوڑ ایجنسی پہ حملہ کر دیا۔ پاکستانی آرمی نے ایک بار پھر افغان فوج کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے واپس پیچھے دھکا دیا۔ 1960 میں ہی سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے سارے واقعات ہیں۔ 1960 میں ہی افغانستان میں پاکستان کے خلاف شیر محمد مری کی دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس بنے، بعد میں ان کا کیا حال ہوا اس کی پوری تاریخ ہے۔ مئی 1961 میں افغانستان نے باجوڑ، جندول اور خیبر پر ایک اور محدود پیمانے پر حملہ کیا۔ اس مرتبہ اس حملے کا مقابلہ فرنٹیئر کور نے کیا، اور اس دفعہ بھی پاکستانی فضائیہ کی بمباری نے ان افغانیوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغان حکومت نے حملے کی حقیقت سے انکار کر دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو سو کے اٹھے تو یہ ہو گیا، ہم نے تو کیا نہیں تھا۔ جولائی 1963 میں ایران کے جو بادشاہ تھے رضا شاہ پہلوی صاحب، ان کی کوششوں سے پاکستان افغانستان اپنی سرحدیں جو ہیں کھول کر ان کے تعلقات بحال ہوئے، امن ہوا، اور یہ امن آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے رہا؟ محض 2 سال، صرف 2 سال۔ 1965 میں جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو افغانستان نے فوراً سوچا یار یہ تو موقع غنیمت ہے، اس سے فوراً کیوں بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا جائے، اور انہوں نے دوبارہ سے محمد ایجنسی پر حملہ کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ انڈیا نے افغانستان کی طرف سے کیسے حملہ کر دیا، یہ انڈیا کی کون سی سائنس ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ یہ انڈیا نہیں تھا، یہ افغانیوں نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کو ہمارے غیور مقامی پشتونوں نے ہی پسپا کر دیا۔ یہ ہر طرح سے، ہر پاسبل طریقے سے انہوں نے پاکستان کو تکلیف پہنچائی۔ میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ، ایئرس کے ساتھ، منتھس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ڈیٹیل، آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ کل کو کوئی دوبارہ کسی نشئی یا کسی افغانی کی حق میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو آپ سے بات کرنے کے لیے، تو کائنڈلی اس کو یہ ضرور دکھائیے گا، اس کو سنائیے گا، اور اس کو بتائیے گا کہ سن 1947 سے لے کے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں یا ڈائریکٹ بمباری یا پھر دوسرے
ملکوں سے مدد لے کے ملک کے اندر یا ڈس انفارمیشن وار، ہر طریقے سے افغانستان نے پاکستان کے اندر امن کو، ہمارے ملک کے امن کو خراب کیا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ ہمارے کبھی دوست تھے نہ ہے نہ ہوں گے کا پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تھے کبھی نہیں اور آج بھی نہیں. سن 1970 میں افغانستان نے ANP والوں کے ناراض جو پشتون تھے اور جو بلوچ تھے ان کے ٹریننگ کیمپس بنانا شروع کر دیے. اور جب 1971 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ جاری تھی تو اس وقت بھارت کے ایجنٹ افغانستان میں بیٹھا کرتے تھے اور اس وقت کے افغانی اعلانیہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ 2 ہونے کے بعد پاکستان کے اب 4 ٹکڑے ہوں گے. ان کے دل میں ہمارے لیے اتنی نفرت بھری تھی. 1972 میں افغانستان میں دوبارہ سے پشتونستان تحریک کو منظم کرنے پہ کام شروع کر دیا گیا. تاہم اس وقت تک افغانستان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان میں جو ان کی بنائی ہوئی پراکسی پشتونستان تحریک ہے وہ تو ناکام ہو چکی بری طرح. اس سے تو کوئی ہمیں حاصل ہوا نہیں بلکہ ہر دفعہ ماری پڑی ہے، بری طرح پٹے. تو کیوں نہ کچھ بھارت کے ساتھ مل کے نیا کیا جائے. اس بار انہوں نے آزاد بلوچستان تحریک کو بھڑکانا اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی عسکری تربیت شروع کر دی. تاہم پشتونوں کے نام پر بھی افغان تخریب کاریاں جاری رہیں، رکی نہیں، لیکن انہوں نے اب نیا محاذ کھولا، وہ تھا آزاد بلوچستان کا. 1974 میں ان کا خوف ہی ختم ہو گیا، یہ کھل کے سامنے آئے. انہوں نے افغانستان نے لوئے پشتونستان کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا ایکچولی، اور تصویر پوسٹ کے ساتھ جاری کیا. فروری 1975 میں افغان نواز تنظیم پشتون زلمی نے خیبر پختونخوا کے جو گورنر حیات خان شیرپاؤ کو بم دھماکے میں شہید کیا گیا. اگر آپ کو ان کسی بھی فیکٹس کی کوئی چیز چیک کرنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ گورنر حیات خان شہید کی جو ریسرچ ہے اس کے لیے آپ ایک بہت اچھی کتاب ہے، یہ فریب ناتمام، جمعہ خان صوفی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. آپ کو بہت سارے آپ کے جو ہے نا فیکٹس کلیئر ہوں گے. خیر، دنیا کے حالات بدلے اور ان کے اپنے ان سے پرائے ہوئے، اور 24 دسمبر سن 1979 کو روس نے افغانستان پر بھرپور حملہ کر دیا. روسی پورے افغانستان کو رونتے ہوئے تورخم بارڈر تک پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ وہ دریائے سندھ کو بھی اپنا بارڈر بنائیں گے، یعنی بلوچستان اور KPK کو بھی اندر لے لیں گے. روسی اور افغان کمیونسٹ افواج نے مل کے افغانستان میں قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا، ظلم کا وہ پہاڑ توڑا جس کی تاریخ میں مثال نہیں. پاکستان نے ایک بار پھر اس دوران بھی اپنا دل بڑا کیا اور 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کو پناہ اور تحفظ دی پاکستان. اور جو روس کے خلاف افغانی مجاہدین تھے ان کی بھرپور مدد بھی کی. اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملا کہ 30 لاکھ افغانی جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے واپس جانے کا نام نہیں لیا، اور جن کی ہم نے مدد کی، جو کل روس کے خلاف لڑ رہے تھے، آج وہ ہمارے خلاف کھڑے ہیں، ہم سے لڑ رہے ہیں. سن 1980 میں اگلا فیکٹ سنیں، یہ ایک پوری کتاب ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیے گا اس پوری ویڈیو کو، اور جب کوئی بولے کہ افغانستان نے کیا کیا ہمارے ساتھ برا تو اس کو سنائیے گا کہ کیا کیا احسان کیے ہیں ان نمک حراموں نے ہمارے. سن 1980 میں افغانستان میں الذوالفقار نامی تنظیم کے ٹریننگ کیمپس بنائے گئے. اسی تنظیم نے مبینہ طور پر پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کو پاک فوج کے 17 جرنیلوں کے ساتھ شہید کیا. 1979 سے 1989 تک روسی فضائیہ نے کئی مرتبہ پاکستانی سرحدی علاقوں پر بمباری کی، جس کی بھرپور معاونت اور افغانستان کی ایجنسیوں نے کی. پاکستان میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیاں جس کے نتیجے میں سینکڑوں پاکستانی اور زیادہ تر پشتون شہید ہوئے، ان کے پیچھے بھی افغانستان اور اس کی افغانستان کی ایجنسیوں کا ہاتھ تھا. اب ذرا ریسنٹ پاسٹ میں آ جاتے ہیں. 2006 سے لے کے اب تک افغانستان کی ایک نئی ایجنسی ہے NDS. اس نے رو کے ساتھ مل کے، بھارتی ایجنسی رو کے ساتھ مل کے پاکستان میں TTP کو ملا کے تقریباً کوئی اور 50 کے قریب دہشت گرد تنظیمیں بنائی، ان کو سپورٹ کیا. اور ان تمام دہشت گرد تنظیموں کی مشترکہ کارروائیوں میں تقریباً 70,000 معصوم پاکستانی شہید ہو چکے، جن میں سے سب سے بڑی تعداد پشتونوں کی ہے. 3 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی سب سے بڑی تعداد پشتونوں کی ہے، اور ہزاروں آج بھی IDPs کی شکل میں بے گھر ہیں. ان NDS 2006 سے لے کے اب تک اس NDS اور رو کی ملی جلی کارروائیوں سے پاکستان کو ابھی تک کم سے کم $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. اور ہم سینہ پیٹتے ہیں، نشئی ہاسپٹل پہ بم مار دیا پاکستانی آرمی نے، بڑا ظلم کیا، بڑا پہلی بات تو وہ بم ہی نہیں مارا، وہاں نشئی نہیں تھے، دوسرا وہاں ہاسپٹل ہی نہیں تھا، وہ تو فیونکس کیمپ تھا، اس کا نام ہی فیونکس کیمپ تھا. اور وہیں پہ ڈرونز میکنگ سائٹ تھی جب پاکستانی ایئر فورس نے اٹیک کیا، اور باقی جو کچھ ہوا فالس فلیگ تھا. نہ آزاد میڈیا کو ایکسیس دیا گیا وہاں پہ اگلے دن صبح تک. بہت ساری کہانیاں، بہت ساری کانسپریسیز ہیں. آپ کیوں اس کا حصہ بنے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. 1947 سے لے کے آج تک، اور خاص کر یہ لاسٹ کے 20 سالوں میں افغانستان اور انڈیا کی اس گٹھ جوڑ نے پاکستان میں جتنی دہشت گردانہ کارروائیاں کی، جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس کا احاطہ کرنا ایک ویلاگ میں تو ممکن نہیں ہے. اسی دوران جو ہے افغانستان اور فاٹا اور بلوچستان کی سرحدوں پہ وہ ڈیو اور مشال کے نام سے اپنی خصوصی ریڈیو سروس
کبھی آغاز کیا ان کو بھی چلایا. اس کا سارا عملہ جو ہے افغانیوں پہ مشتمل تھا. انہوں نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے وہاں کی عوام کو پاکستانی فوج کے خلاف بھڑکانا شروع کیا تھا. ہائبرڈ وارفیئر, کمیونیکیشن وارفیئر کے اوپر انہوں نے کام کیا. پاکستان میں ہونے والے سب سے بڑے حملے میں ان نمک حراموں نے, ان افغانیوں نے جو کام کیا, جو دہشت گردانہ حملے تھے, ان میں سے سب سے بڑا حملہ 16 دسمبر 2014 کو APS پہ کیا, جس میں بھارتی را ایجنسی اور NDS کے پلان کے مطابق 7 افغان دہشت گرد پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوئے, اس پہ حملہ کیا اور 150 بچوں کو اساتذہ سمیت شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ. اب یاد آئی آپ کو یہ بات جو آج ٹویٹس اور انسٹاگرام پہ میسیجز کر رہے ہیں؟ یہ وہی افغانی ہیں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کے اندر, یہ افغانی دہشت گرد تھے جنہوں نے گھس کے ہمارے 150 بچوں کو دن دہاڑے شہید کیا, ان کو بھون ڈالا. یہی افغانستان تھا جنہوں نے جون 2016 میں افغان نیشنل آرمی نے طورخم بارڈر پر گیٹ لگانے والی پاکستان فوج پر حملہ کر دیا اور پاک فوج کے میجر علی جواد خان کو شہید کر دیا. جب جوابی کارروائی کی پاکستان آرمی نے, پاک فوج نے, تو اپنی چوکیاں بلکہ اپنے قلعے تک چھوڑ کے بھاگے ہیں. بعد میں زخمیوں کا علاج کرانے کے لیے پاکستان سے درخواست کی گئی اور پاکستان نے پھر ایک دفعہ کہا جی ہم کرا دیتے ہیں آپ کے زخمیوں کا علاج. اب میں آپ کو ریسنٹ فیکٹس بتا رہا ہوں سارے. 5 مئی 2017 کو بھارت کی شہ پہ افغانستان نیشنل آرمی نے چمن اور بلوچستان پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا, جن میں 2 پاکستانی فوجی اور 9 پاکستانی سویلینز جو کہ پشتون تھے شہید, لیکن 40 کے قریب زخمی ہو گئے. جواباً پاکستانی فوج کے حملے میں 50 افغانی فوجی مارے گئے, ہلاک ہوئے اور 5 ملٹری پوسٹیں تباہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات یاد رکھیں, جب سے پاکستان وجود میں آیا, جب سے لے کے آج تک, کبھی نہ کبھی ہر کچھ دنوں بعد, کچھ ہفتوں بعد, کبھی روس کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ, کبھی انڈیا کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ مل کے یہ مسلسل پاکستان میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح حملہ کرتے رہے. اب یاد رکھیں کہ فاٹا, بلوچستان اور KPK میں آپریٹ کرنے والی تمام دہشت گرد تنظیموں کے مراکز افغانستان میں لازمی ہیں, اور اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی پریزنس افغانستان میں لازمی ہوتی ہے جو پاکستان میں کوئی نہ کوئی دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کمیونیکیشن وار تھی اس کے اندر مشال ریڈیو اور ڈیو ریڈیو نے بھی بہت بڑا کام کیا پاکستان میں, بہت تکلیف پہنچائی اس نے بھی. پھر اور تحریکیں بنائی گئی آزادی پسند, PTM آئی, پھر وہ تاجک پونی والی ٹوپی پاکستان میں تو گالی کسی نے نہیں دیکھی تھی, اس کو جو ہے اس کو نشان بنا دیا. وہاں پہ سارے افغانستان کے اندر پینٹرز اور رائٹرز فری میں شاعری کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اور وہ فری افغانستان, فری پشتونستان, اس کے نعرے لگوا رہے ہیں. اور وہ جو افغانی بچے جو پاکستان میں آئے, پلے بڑے اور یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے, پڑھے, انہوں نے اردو سیکھ لی, لکھنا پڑھنا سیکھ لیا, وہ اپنے جعلی اکاؤنٹس بنا کے پاکستان میں بیٹھ کے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے شروع ہو گئے. اور وہی جو اس طرح کی تحریکوں کے مخالف لوگ تھے ان کو جو ہے انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور پوری ایک پرو افغانستان, پرو پشتونستان تحریک جو ہے پاکستان میں بیٹھ کے, یہی افغانی بچے جو پاکستان سے پڑھ کے اردو سیکھے وہی چلا رہے تھے. کتنے پکڑے گئے, کتنوں کو جو ہم نے ایکسپوز کیا ہماری آرمی نے, ہماری انٹیلیجنس اداروں نے. پھر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سارے نام ہیں, وہ بہت کنٹروورشل ہیں. میں ابھی ان کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ورنہ بات کرنے کو تو بہت سارے نام بھی آتے ہیں پھر کہ ان پروپیگنڈا میں پاکستان سے کون کون شامل تھے. جیسے آج آپ لوگ شامل ہیں تو اس وقت کیا کون تھے, پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. پھر یہ یاد ہے نا میں طاہر داوڑ کے ساتھ کیا ہوا, سب کو پتہ ہے کہ NDS نے کیا کیا, اور بے انتہا تکلیف بھری ہسٹری ہے. اب ہم ایک سبجیکٹ, ایک ٹاپک کو ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ بتائیں گے ضرور کہ افغانستان نے کہاں کیسے پاکستان کو تکلیف پہنچائی. ابھی کچھ سال پہلے ہی جب پاکستان آرمی نے فوج کے تیاری کرائے تو پورا افغان سوشل میڈیا جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ. اور یہ دونوں بات کر رہا ہوں ابھی نندن والے واقعے میں بھی, اور اب یہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا 60 والے واقعے میں, دونوں واقعے میں پورا افغان سوشل میڈیا انڈیا کے ساتھ اس پراکسی کا حصہ بنا, اس وار کا حصہ بنا, اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی, اور ان کی مورلی, ایموشنلی اور شاید فزیکلی مدد بھی کی ہر طرح سے. یعنی کہ پاکستان کے خلاف جو لڑنے کھڑا ہوگا تو اس کے پاس جو پہلا ہتھیار ہوگا وہ افغانستان ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کیا, ان کے دل میں کبھی کچھ اچھا نہیں تھا, یہ یاد رکھیے گا آپ. یہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ کا ماحول بنا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے, یہ انہوں نے اعلان کیا. اور ایک خفیہ میٹنگ کا بھی انکشاف ہوا جو بعد میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ زبان زد عام تھی, اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, جس میں TTP نے انڈین جہاز گرانے پر پاکستان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا جی, اور فاٹا کے طلباء کے لیے مفت داخلوں کا اعلان کر دیا تھا افغانستان میں. جو بیچارے
اس جھانسے میں آئے طلبہ اور وہ چلے گئے افغانستان, آج تک ان کو کچھ پتہ نہیں چلا وہ بچے گئے کہاں. یہ ایک الگ ہسٹری ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی پکتیکا میں وزیرستان کے 8 لوگوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ پاکستانی تھے. 1-2 سال پہلے بھی ایک افغانی فوجی نے اسی طرح پاکستانی پشتونوں کو قتل کر دیا تھا جو مزدوری کرنے افغانستان گئے تھے, اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر جو ہے بے دردی کے ساتھ شیئر کر دی تھی. بقول حسن خان صاحب کے کسی کا صرف پاکستانی پشتون ہونا افغان فوج کو اس کے قتل کرنے کا لائسنس دے دیتا ہے. تو آپ کا صرف پاکستانی ہونا کافی ہے افغانیوں کو اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں. اور یہ ہوا ہے ماضی میں, ہمارے مزدوروں کو مارا گیا ہے, ہمارے ٹورسٹ کو مارا گیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستانی تھے. ان کا کوئی قصور تو نہ تھا. قصور تو آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا بھی کوئی نہیں تھا. قصور تو کسی کا بھی نہیں تھا جو جتنی دفعہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے پاکستان میں. یہ کچھ جھلکیاں تھیں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کی جو افغانستان جس سے ملوث اور مسلسل تھا. جتنا نقصان پاکستان اور جتنی نفرت پاکستان سے انڈیا کرتا ہے, شاید اتنا ہی نقصان افغانستان, اتنی نفرت افغانستان بھی کرتا ہے. ہمارے برابری کے دشمن ہے. مجھے اس ساری ہسٹری بتا کے دوبارہ سے یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں کا ترس آ رہا ہے کہ پاکستان نے بھی جنگی جرائم کی خلاف ورزی کر دی ہے اور کوئی فیونکس بیس پہ امید ہسپتال کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا ہے اور 400 نشئی مارے گئے ہیں, تو نشئی تھے تو ویسے بھی افغانستان بھی بوجھ ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ایئر فورس جتنی پروفیشنل ہے اور جس طرح وہ انٹیلیجنس بنیادوں پہ اسٹرائکس کرتی ہے, ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن تھی کہ وہاں پہ ایک ڈرون پروڈکشن زون ہے اور اسی کو نشانہ بنایا گیا, اور 3 وہاں پہ طالبان کیمپس سے, ٹریننگ کیمپس سے, وہاں پہ بیسس سے ان کو نشانہ بنایا گیا, جس کے بیچ کے اندر فالس فلیگ آپریشن اور اس کے بعد ہونے والے بورڈ نیا رہ گیا. وہ ساری اسپیکولیشن ہے, اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنی. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک باضابطہ طور پہ, باقاعدہ طور پہ کوئی 21 سے 22 دفعہ افغانی فوجیوں نے پاکستان پہ حملہ کیا. حملہ آور ہوئی مختلف جگہوں سے. کوئی 50 سے اوپر دہشت گرد تنظیموں کو اس وقت یہ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں. یہی افغانستان ہر اس تنظیم کو, ہر اس سوچ کو نشو و نما دینے کے لیے اپنی سپیس دیتا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونا چاہتی ہے. اور یہی افغانستان ہے جو ہر تحریک کو ہوا دیتا ہے, چاہے وہ مشال ریڈیو کے ذریعے ہو یا جس چیز کے ذریعے بھی ہو, جو پاکستان کے اندر کیوس مچائے, پاکستان کے اندر کوئی علیحدگی پسند تحریک بنانے کی کوشش کرے. یہی افغانی ہیں جن کے لیے آج اپنا آپ سینہ پیٹ رہے ہیں. یہ افغانی, ان کو 30 لاکھ کو پاکستان نے جو ہے, جب روس نے ان کو رون ڈالا تھا تو ہم نے ان کو جگہ دی تھی, ان کو پناہ دی تھی, اور آج یہی افغانی نمک حرام ہم پہ حملے کرتے ہیں, ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, ہمارے مزدوروں کو صرف اس لیے شہید کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی تھے. تو جو آج بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا, دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ شیم آن یو, شرم آنی چاہیے. آپ اپنے ملک کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں. فیکٹس پڑھیں, آپ کی آسانی کے لیے, آپ کے آرام کے لیے میں نے اتنی لمبی ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس شیئر کیے, اس کو محفوظ کر لیجیے گا. جزاک اللہ, شکریہ. دوبارہ کسی تھاٹ پرووکنگ موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.